بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں طارق چودھری۔ ناظرین، عمران خان نے ایک وقت میں 29 یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات سے خطاب کیا کہ میں آزاد بندہ ہوں، میں ہمیشہ آزادی چاہتا ہوں۔ آزاد رہ کر ہم جو فیصلے کر سکتے ہیں وہ غلامی میں رہ کر نہیں کر سکتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد بنایا ہے، قائد اعظم نے ہمیں آزادی لے کر دی ہے، آزاد ملک بنا کر دیا ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم آزادی کے ساتھ رہیں اور آپ بھی آزاد ہیں اور آپ کو بھی آزاد فیصلے کرنے ہیں۔ تو اب ان کے آنے سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا، پاکستان تنزلی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے فیصلے یہ خود نہیں کرتے، یہ فیصلے کسی کے دیے ہوئے فیصلے پاکستان پر مسلط کر رہے ہیں۔ تو میں آزاد بندہ ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے فیصلے میں خود کروں۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے فیصلے ہم خود کریں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہی اشرف المخلوقات والی پوٹینشل ہمارے اندر رکھی ہے۔ اگر ہم خوف کا بت اپنے اندر رکھ کر فیصلہ کریں گے تو یقیناً وہ ہمارا فیصلہ اچھا نہیں ہوگا، ہم اس فیصلے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور جب ہم اس خوف کے بت کو توڑیں گے تو پھر ہمارے فیصلے کامیابی کی طرف جائیں گے، اور جب ہم کامیاب ہوں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ میں جب نئے پاکستان کی بات کرتا ہوں تو میں اس میں وہ محنت دیکھتا ہوں جب پاکستان بنا تھا۔ قائد اعظم اور اس کے ساتھیوں نے اس وقت جتنی محنت سے پاکستان بنایا تھا، اب ہمیں اتنی محنت کی ضرورت ہے نیا پاکستان بنانے کے لیے، ہمارے ملک کی ترقی کے لیے۔ تو پھر ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ جب ہمارا ملک ترقی کرے گا تو دنیا پاکستان کی مثال دے گی کہ پاکستان نے جس طرح ترقی کی ہے، ہمیں بھی اس طرح فیصلے کرنے چاہیے اور پھر ہم بھی پاکستان کی طرح ترقی کریں گے۔ جب کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے وہ تو اس خواب کی تعبیر کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اس اونچائی کو یا اس اونچائی تک پہنچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، تو وہ پہنچ بھی جاتے ہیں۔ اور جن کے اندر خوف اور مایوسی ہوتی ہے وہ پھر اپنے فیصلوں کی طرح ان کی اڑان بھی اتنی اونچی نہیں ہوتی، پھر وہ پستی کی طرف جاتے ہیں۔ اور میں نہیں چاہتا کہ میری قوم، میری پاکستانی قوم اور میرا پاکستان اونچائی کی بجائے پستی کی طرف جائے۔ میں نے ہمیشہ جو ٹارگٹ سامنے رکھا ہے، بغیر کسی خوف کے اس ٹارگٹ کو 100% حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں نے اس ٹارگٹ کو حاصل بھی کیا۔ آزاد ذہن رکھنے والے اونچی اڑان لیتے ہیں
اور جو غلامی کا ذہن رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اونچی اڑان نہیں لے سکتے اور نہ ہی اچھے فیصلے کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔ ہمیں صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ ہمیں کسی بیرونی طاقت کے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔ جو اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکتے ہیں ان کے مقدر میں ذلت رسوائی ہوتی ہے، اور جو صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ مدینہ کی ریاست ہمارے لیے مثال ہے۔ مدینہ میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری اور ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ بتایا کہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ مسلمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ جب مشرف کا دور تھا تو مشرف نے 80,000 لوگوں کو امریکہ کی جنگ میں قربان کیا، اور میں نے اس وقت بہت کہا کہ آپ اس امریکہ کی جنگ میں نہ جائیں، اس سے پاکستان کا بہت نقصان ہوگا۔ تو وہی ہوا کہ ہمیں 80,000 جانیں ضائع کرنی پڑی۔ جب میں ان کو روکتا تھا کہ آپ امریکہ کی جنگ میں نہ جائیں تو اس وقت پھر یہ مجھے طالبان خان کہتے تھے۔ مدینہ کی ریاست اس لیے کامیاب تھی کہ وہاں انصاف کا قانون تھا۔ ہمارے ملک میں بھی جب انصاف کا قانون ہوگا تو پھر ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پہلے جب مشرف کا دور تھا تو اس وقت مشرف نے ان کو NRO-1 دیا، اور اب جب جنرل باجوہ کا دور تھا تو اب ان کو جنرل باجوہ نے NRO-2 دیا۔ ان کے آنے سے ملک کی ترقی رک گئی، انڈسٹریل گروتھ رک گئی۔ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ 1100 ارب کی کرپشن کے جو کیسز ان پر تھے وہ ختم کرائے۔ آپ سب میرے فیوچر کے لیڈرز ہیں، اور مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہوئی کہ اس سال 1,70,000 لوگ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے گئے، اور ان پڑھے لکھے لوگوں کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے، اور وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ اسی طرح ہر سال لوگ ہنر سیکھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے اور بہت ساری معدنیات سے نوازا ہے۔ ہمیں صرف حقیقی آزادی چاہیے، اور انشاءاللہ جب آپ میرے ساتھ ہوں گے تو ہم انشاءاللہ حقیقی آزادی لے کر رہیں گے۔ میں آپ سب کے لیے نکلا ہوں اور آپ کے مستقبل کے لیے نکلا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔